نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کا ڈر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد تمام نیک آدمیوں سے افضل ہیں اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ جنتیوں کی ایک جماعت کے سردار ہوں گے، اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، مرحبا مرحبا، خوش آمدید کہیں گے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ وہ شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص ابو بکر ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک دفعہ فرمایا میں ابو بکر اور عمر کل قیامت والے دن ایک ساتھ اٹھیں گے، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا۔ اس کے باوجود اللہ کا اتنا ڈر تھا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے اتنا ڈرتے تھے، بیٹھے بیٹھے کہا کرتے کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، پھر کبھی کہتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش کہ میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ سے کوئی حساب و کتاب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ یہ وہ انسان جو اللہ کے نبی کا ساتھی، جسے جنت کی بشارت مل گئی ہو، اللہ کے نبی کی زندگی میں مصلی پہ کھڑا ہو، نمازیں پڑھا رہا ہو، جو خلیفہ اول ہو، جنت کے 8 دروازے جسے پکار رہے ہوں، وہ شخص، اس کا یہ ڈر کا عالم ہے کہ جنتی ہے، اللہ راضی ہے، اللہ کا سلام آیا۔ اس کے باوجود آخرت کے خوف سے، آخرت کے ڈر سے، کبھی کہہ رہے ہیں جانور بیٹھے ہوئے دیکھ کو کہتے ہیں کہ تو کتنا ہی لطف میں ہے، کھاتا ہے، پیتا، اور آخرت میں تجھ سے کوئی حساب نہیں، ابو بکر سے آخرت میں حساب ہوگا۔ اس درجے کی زندگی تھی صحابہ کی۔ صحابہ آخرت کو دیکھتے تھے، دنیا کو نہیں دیکھتے تھے، دنیا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، ان کے سامنے اللہ کے حکم اور رسول اللہ کی محبت سے بڑھ کے اور کوئی تیسری چیز نہیں تھی، حتیٰ کہ اپنی جان بھی نہیں تھی۔ جب اللہ کے نبی نے مال مانگا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں سوئی تک نہیں چھوڑی، سب کچھ لے کر آ گئے، اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ کہا ابو بکر گھر کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ کا اور آپ کا نام چھوڑا، اور کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ لے آیا ہوں، جان بھی اپنی لے آیا ہوں، اپنا لباس بھی اتار دیا، ٹاٹ کا لباس پہنا۔ یعنی صحابہ تو پھر صحابہ تھے، صحابہ کی قربانیاں، صحابہ کا ایمان، صحابہ کی نبی سے محبت، اور کسی نبی سے اس کے صحابہ کی محبت ایسے نہیں ملتی جیسے ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن، بلال حبشی، یہ جتنے لوگ ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، اور بے شمار صحابہ اپنی جانوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، اپنی جانوں سے زیادہ انہیں کٹ جانا پسند تھا، اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف پہنچے انہیں نہیں پسند تھا۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی
کتنے بڑے سردار تھے، ریشم کی دکانیں تھیں، جب اسلام لائے تو پھر سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، اور آج بھی اللہ کے نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں آج بھی، اور دنیا میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ، قبر میں بھی اور عشر میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ، اور جنت میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی طرح ہم تو قربانیاں نہیں دے سکتے، مگر ان کی طرح محبت تو کر سکتے ہیں۔ محبت نبی کی ذات سے بھی ہو اور نبی کے طریقے سے بھی ہو، نبی کی سنت سے بھی ہو، نبی کی سنت کو ہم نہ چھوڑ پائیں، نبی کی سنت کو ہم سینے سے لگانے والے بن جائیں۔ لہٰذا قصہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم صحابہ کی زندگی پڑھیں، وہ زندگی ہمارے اندر بھی آئے، وہ فضائل، وہ صحابہ کی قربانیاں، ہم ان کو دیکھیں اور اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ وہ بڑے اعلیٰ لوگ تھے، لیکن وہ ایک رستہ تو چھوڑ گئے کہ اگر ہم کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے۔ اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی قربانی، اپنی جو نفسی خواہشات ہیں ان کو چھوڑ کے تھوڑی قربانی کر کے، دین مشکل نہیں ہے، دین پہ چلنا پڑے گا۔